أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ظفر کھرل صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر، روہنگیا کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے اور یہ جو وبا ہے ناظرین کورونا کی صورت میں اس کو دنیا سے ختم فرما دے. آج ویسے تو ظاہر ہے ناظرین ہم کل رات شب قدر کے حوالے سے بہت خوبصورت بہت حسین پروگرام آپ کے سامنے پیش کر چکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آج کی رات ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں. آج بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا ناظرین ہم تذکرہ کریں گے اور بہت ضروری ہے کہ عید سے پہلے ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کا استعمال ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. اور موضوع ہے بنیادی طور پہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل. بنیادی طور پہ ناظرین ہم اس پہ بات کریں گے. معاملہ یہ ہے ناظرین کہ مجھے بڑے فخر سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اور مجھے فخر ہے الحمدللہ اس بات پہ کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مضبوط دین ہے کہ جس نے انتہائی مضبوط معاشی نظام پیش کیا ہے جس کے بے شمار مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس پیسے کو جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو مکمل طور پہ پاک کر دیا جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو مخصوص طبقے کی جاگیر نہ بننے دیا جائے. تیسرا مقصد یہ ناظرین کہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے یعنی صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ کے ذریعے سے ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں کی مستقل طور پہ صحیح تقسیم کر کے مدد کی جائے ان کے درمیان. اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر توازن قائم کیا جائے. اور ناظرین جب یہ فلسفہ اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ناظرین کہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دینے والے تو مدینے کی سرزمین پہ موجود تھے لیکن لینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. بات یہ ہے کہ فنا ہونے والے مال میں سے فنا ہونے والی دنیا میں خرچ کریں تاکہ رہ جانے والی آخرت میں ہمارا رہ جانے والا حصہ رہ جائے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیں تاکہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رزق عطا فرمائے. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن کر نہ دو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ یعنی قدرت کا ہاتھ روک لے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے. صدقہ فطر کے حوالے سے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا کمال روایت ہے ناظرین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیا
کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی شدت یعنی پہاڑوں کی شدت اور قوت پر بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو فرمایا کہ آگ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ پھر عرض کیا کہ اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، انسان، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا کمال، کیا خوبصورت روایت ہے۔ ہم عموماً جب صدقات اور خیرات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیتے وقت ذرا بھائی دیکھ لیتے کس کو دے دیا، کیا کر دیا، کہاں پیسہ ضائع کر دیا، معاذ اللہ۔ صدقات و خیرات کی بات کر رہا ہوں میں، جو چیریٹی ہم کرتے ہیں۔ ناظرین ذرا یہ روایت سنیے، کیا کمال روایت، اور ایسی ہے کہ دل کو چھو کے جائے گی۔ ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے رات کو مال لے کر نکلا تو اس نے ایک چور کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا، یعنی اس شخص نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ وہ مال لے کر پھر نکلا اور ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے چرچا کیا کہ آج رات اس شخص نے ایک بدکار پر صدقہ کر دیا، ایک بدکار عورت پر صدقہ کر دیا۔ اس نے کہا اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ وہ مال لے کر پھر رات کو نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اس نے غنی پر صدقہ کر دیا۔ تو اس نے کہا اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، افسوس کہ چور، بدکار عورت اور غنی پر میں نے صدقہ کر دیا، یعنی ان کو دے بیٹھا۔ پھر اسے لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے۔ اب توجہ سے سنیے گا، یعنی وہ تذبذب میں مبتلا تھا، لوگ اسے پریشان کر رہے تھے، اس کے اوپر ٹونٹنگ کر رہے تھے کہ اس نے پہلے دن جو دیا وہ چور کو دے دیا، دوسرے دن اس نے بدکار عورت کو دے دیا، تیسرے دن اس نے غنی کو دے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی تشفی فرمائی، ذرا سنیے۔ وہ فرمایا گیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا وہ دراصل چوری سے ہو سکتا ہے رک جائے، جو بدکار عورت کو تم نے صدقہ دیا شاید وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور جو مالدار پہ خرچ کیا شاید اسے عبرت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مال دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، تمام لوگوں سے۔ رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو مخلوق خدا پر خرچ کر کہ میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند تھی، بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود رہے، یعنی میں سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دوں مگر صرف اتنا رکھ لوں جس سے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین اسی موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ عید قریب ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عبادات جو ہم بدنی عبادات کیا کرتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ تو ظاہر مالی عبادت ہے، ہم تراویح ادا کرتے ہیں، ہم صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی بدنی عبادات کرتے ہیں یہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو مالی عبادات کے ذریعے سے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی وسیع جو ایک کنسیپٹ ہمیں دیا ہے کہ جس کے اندر ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے، اور وہ تمام غربا، یتامہ، مساکین، محتاج، وہ جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں ناظرین، آپ ذرا سوچئے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں، بہت سے لوگ اس وقت گھروں پہ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ اللہ معاف کرے سفید پوش ہیں جو کسی سے سوال کر نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی آئے اور آ کر ہماری مدد کرے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، آج علماء سے پوچھیں گے انہیں کیا کرنا چاہیے، جن لوگوں نے صدقات و خیرات کرنے تھے کہ ابھی تک نہیں کیے تو کیسے کرنے چاہیے، اور صدقہ فطر کے حوالے سے بنیادی طور پہ اسلام کیا کہتا ہے، آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی
کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ پہلے تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو ایک تصور ہے قرآن کا وہ ذرا بیان کیجئے، پھر خاص طور پہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات آگے کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اہل ایمان کو توجہ دلائی جزاک اللہ کہ وہ مال سے پیار کرنے کی بجائے اللہ سے پیار کریں۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات تو واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج سب سے پہلے بلند مقامات کو روشن کرتا ہے، واہ، لیکن انسانیت کی خیر خواہی کے لیے جو سراجم منیرہ بن کر آئے وہ سب سے پہلے نچلے طبقوں کو اٹھاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم پر واضح کیا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو شخص اس کنبے کی فلاح کے لیے زیادہ کام کرے گا وہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خیر الناس من ینفع الناس، ہاں، بہترین انسان وہ ہے۔ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے کیا والا۔ اچھی بات ہے، واہ۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہم قرآن کریم کی ابتدا سے جب شروع ہوں تو فلاحی معاشرے کا تصور دیتے ہوئے قرآن اپنی ابتدا میں کہتا ہے کہ والذین ينفقون مما رزقناہم ينفقون۔ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن کی جو ترتیب توقیفی ہے اس کی ابتدا میں سورہ البقرہ لا کر ایک فلاحی معاشرے کا جو شاندار تصور دیا ہے، اس میں یہ بات آپ دیکھیں کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو یہ کہے کہ میری دولت میری کمائی ہوئی ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہوا کس کی، پانی کس کا، صحیح، سورج کی حرارت کس کی، زمین کی پیداواری صلاحیتیں کون عطا کر رہا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ اس لیے ابتدا سے لے کر سورۃ ماعون تک چلے جائیں، قرآن کریم نے مختلف انداز سے انسان کے قلب و ضمیر پر دستک دے کر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے، میرا دیا ہوا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور پھر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ بڑھا بڑھا کر، واہ، واقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کر دوں بھئی، سبحان اللہ۔ مال بھی اسی کا ہے، مانگ بھی وہی رہا ہے، لوٹائے گا بھی، بڑھا کے بھی لوٹائے گا۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزمانے کے لیے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، ترزق من تشاء بغیر حساب، سبحان اللہ، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تقدیر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی حقیقت امت پر واضح کی کہ مجھے مسکینوں سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اللہ، وَأَمِتْنِی مسکینا، مسکین ہونے کی حالت میں مجھے موت دے۔
واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مساکین کی جماعت میں ہی قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا پیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکین سے فرما کر اس کی قدر و شان کو بڑھا کر سبحان اہل ایمان کو دعوت دی کہ آؤ ان سے پیار کر لو۔ واہ، اب بتائیے ذرا قرآن کیا تصور اب ہے ہم انفاق فی جب سبیل آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جتنے بھی یہ مقامات ہیں ان میں اسلام سب سے پہلے ان کا خیال رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے۔ اچھا، صدقہ لیجئے، خذ لیجئے، فعل امر ہے۔ کیوں؟ تو طہرہم، یہ صدقہ ان کے مالوں کو پاک کرے گا۔ واہ، وتزکیہم، یہ جو آپ ان سے صدقہ لیں گے، مال لیں گے، وہ ان کا باطن صاف کرے گا۔ پھر ان کے حق میں دعا کیجئے۔ واہ، ان صلاتک سکن لہم، سبحان اللہ، آپ کی دعا ان کے لیے ایک سکون کا باعث ہے۔ اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترنے والا قرآن پاک ابتدا سے آخر تک اس انداز میں ہمیں خرچ کرنے پر اکسا رہا ہے کہ اعلان ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں خاص نیکی جسے نیکی کہنا چاہیے وہ تمہیں میسر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے ایک خاص انداز میں اہل ایمان کو متنبہ کیا۔ وہ کیا کیا؟ کہ لا تلقوا بانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ مال روکنا اندر میں حرص لاتا ہے، اور جب حرص پیدا ہوتی ہے تو سارا معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اس میں اب ذرا سا یہی، کیونکہ ظاہر قرآن میں جا بجا اور بے بہا آیات جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، جس میں صدقہ واجبہ ہیں، صدقہ نافلہ ہیں، اسی میں ظاہر زکوٰۃ بھی ہے، اسی میں صدقہ فطر بھی ہے اور چیریٹی کے تصور بھی ہے۔ گو کہ ہمیں آج خاص طور پہ صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ صاحب یہ عید کی نمازی کے وقت نہیں، پہلے ہی دے دیں تو زیادہ اچھا ہے نا، لیکن پہلے جو قرآن مزید آیات اس حوالے سے بیان کرتا ہے وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر صاحب کی بات کو انڈورس بھی کروں گا اور آگے بھی بڑھاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نگیٹ کیا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی وحل لک من مالک۔ آپ نے فرمایا انسان یہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے میرا ہے، اس کا مال تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس سے کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا بیشتر حصہ اکانومی کا، معیشت کا انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جتنی این جی اوز ہماری ہیں اسلام کے اندر، ایسا تو مدارس دیکھ لیجئے آپ، ویسے آپ دیکھ لیجئے، تو جتنا اسلام جو ہے محروم المعیشت لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے کوئی اور دین اتنا سپورٹ نہیں کرتا۔ بالکل ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم خرچ کریں تو کریں کیا؟ قل العفو، انہیں فرمائی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اچھا، جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے۔ اب یہی کو آپ ایلیبریٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں۔ آپ اتنا مال اپنی ذات پہ یا اپنے اہل ویال پہ خرچ کریں گے جتنی آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کے علاوہ جتنا زائد مال ہوگا وہ آپ کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہوگا۔ اچھا، اگلی آیت جو آپ آیا مبارکہ ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مالوں میں محروم معیشت لوگوں کا حق رکھ دیا ہے۔ اب اس فلسفی کو آپ سمجھیے کہ جب میں نے آپ سے اپنا حق لینا ہے تو مجھے اس میں آر کوئی نہیں ہے، اور آپ نے مجھے میرا حق دینا ہے تو آپ کو اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب سوال ہے کہ لینے والے کے لیے بات آر نہیں اور دینے والے کو اعتراض نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس قدر خوبصورت فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دونوں کے لیے جو ہے یہ بات باعث اعتراض نہ ہو۔ دینے والے کو پتہ ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، رب نے میرے مال میں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن جو ہمارے ہاں جو پنپ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میں نے کمایا، یہ مال میرا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، تمہارا نہیں ہے۔ اس میں ہم نے ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے جو محروم المعیشت لوگ ہیں، محروم المعیشت، ان کا حصہ رکھا ہم نے۔ اور اگر وہ تم سے تقاضا کرے بغیر تقاضے کہ تم اپنا حصہ انہیں، کیا اچھی بات ہے، اور اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف بزرگ، ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ
حدیث پاک میں آتا ہے نا جیسے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں جب آپ نے کسی کچھ دینا ہو, صدقہ دینا ہو, زکوٰۃ دینا ہو, خیرات دینی, دونوں ہاتھوں کو یوں رکھا کریں اور انہیں کہ بھی آپ قبول کر لیں. لینے والے کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, دینے والے کا نیچے ہونا چاہیے, کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ پرسیپشن اور یہ تصور جو ہے, یہ خیال اس کے اندر انجیکٹ ہونا چاہیے, اس کو کوئی اور محسوس نہ ہو. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. قرآن ہی کا تصور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذرا بتائیے مزید آیات کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قرآن حکیم فرقان مجید نے ہمیں جو صدقات کا تصور دیا ہے, بیسیکلی اس کے کچھ کہہ لیجیے کہ پورشنز ہیں. ایک تو وہ صدقات ہیں جو مینڈیٹری ہیں, جن کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کیا ہے؟ اس میں زکوٰۃ کا سب سے پہلے ہے تصور, جس کا متصل نماز سے بہت دفعہ حکم جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ کل آپ کا جو مال ہے اس کا 2.5% آپ نے 40واں حصہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ایک صدقات واجبہ میں سے صدقہ ہے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر واجب فرمایا. وہ صدقہ فطر ہے, جو کہ جیسے آپ جو ہے وہ انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں رمضان ہمیں جو ہے وہ جسمانی عبادات کا جو ہے ایک تصور دے رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مالی عبادات کا بھی ایک موقع دے رہا ہے, اور اس مالی عبادت کا موقع جو ہے وہ فطرانہ کی صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر صدقات نافلہ ہیں کہ جو آپ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں, جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کو بلا جو ہے وہ پھیلان کر نہیں آتی. اپنی صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. اب بہت سے یہاں تک میرے خیال روایت میں آتی ہے قطع کلام کی معذرت کہ انسان کے جسم کے 365 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پہ جو ہے صدقہ واجب ہے. ہر جوڑ پہ صدقہ, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ تین کہہ لیجئے کہ ایک تصور ہو گیا, ایک فرض زکوٰۃ ہے, پھر صدقات واجبہ میں فطر فطرانہ ہے, اگرچہ اس کو بھی فرائض والے احکامات میں رکھا گیا, اور پھر دوسرا جو ہے وہ نافلہ صدقات ہے. اب کوئی سا بھی صدقہ آپ کرے, قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, دیا بھی خود ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے قرض دے دو. اللہ اللہ, سب اس کا ہے, اس نے عطا فرمایا ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ عطا فرمانے والا ہے, لیکن بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تم جو ہے وہ قرض دے دو, اور قرض حسنہ دو, قرض حسنہ یعنی میں لوٹاؤں گا ضرور, اور لوٹاؤں گا. اب اس لوٹانے کی صورت جو ہے جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کہہ لیجیے کہ بغیر کسی تفریق کے صدقات واجبہ ہیں, نافلہ ہیں, کسی طرح سے مطلب آپ نے دیے. قرآن حکیم فرقان مجید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا کہ حکایت مثال اس بندے کی, کہاوت اس کی جو اپنا مال اللہ کے رستے میں دیتا ہے اس کسان کی طرح سے ہے کہ جو وہ اپنا ایک بیج کا دانہ زمین میں بو دے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے لگے. سبحان اللہ. اب بویا اس نے ایک, وہ 7 بالیاں 100 دانوں والی, مطلب 700 گنا ہو گیا. اللہ اس کو مطلب کہہ لیجیے کہ پرورش فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ الگ سے حدیث پاک میں بھی مضمون آتا ہے کہ رب کائنات عز و جل جو ہے اس کے راستے میں جب تم کچھ خرچ کرتے ہو تو رب تعالیٰ عز و جل اسے اپنے دستے قدرت میں لے کے اس کی پرورش فرماتا ہے. اللہ, وہ تمہارا ایک ہاتھ کا دیا وجہ وہ ایک پہاڑوں کی مثل جو ہے وہ گروہ بروز محشر پیش کیا جائے گا, بروز محشر تمہیں دیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہوگا کہ بندہ حیران ہوگا, یا اللہ یہ نیکی تو میں نے کس کی ہے, تو اللہ فرمائے گا تیری نیکیاں ہیں, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی.
اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بتا دیا گیا، اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ 100 دانے ایک ایک بالی پر، یعنی 700 گنا تو بتا دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری سنا دی گئی، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ اس کو وسیع فرما دے، سبحان اللہ، وہ بے شک علم والا ہے، اس کا علم وہی رکھتا ہے کہ وہ کتنا اس کو بڑھاتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، لا محدود اجر و ثواب اس عبادت کا کہ جو راہ خدا میں بندہ خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، اس خوش دلی کے ساتھ جب اس کو خرچ کرے، رضا مقصود اللہ کی مطلب کے لیے خوشنودی ہو، اس کی رضا مطلوب ہو، مقصود ہو، کیونکہ یہ ایک بڑی جنید بھائی آزمائش کی بات ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، جس کو دے رہا ہوتا ہے نا، اب اس سے پھر صلے کی بھی امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ بھلے اس کو زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی، ڈونیشن دیا، چیریٹی کی، لیکن پھر بھی اس سے کچھ امید رکھتا ہے کہ میں اس کے کام آیا ہوں، بدلے میں میرا بھی یہ کوئی کام کرے، مطلب میرا دستے نگر ہو جائے، میرے سامنے یہ آنکھیں نیچی کر کے رکھے، تو یہ سوچ کیسی ہے پھر؟ جی، اس سے جائز ناجائز جو بھی مطالبہ کروں وہ یہ پورا کرے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ ہی ہے، پارہ نمبر 30 ہی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر جس کو دیتے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں جتلاتے اللہ، اور اسے اپنے رویوں سے تکلیف نہیں دیتے، کیا بات، کہ مطلب اس کو یہ سمجھے کہ بس اب یہ میرا دستے نگر بن جائے اور میرا جائز حکم مانے اور میرے پیچھے جو ہے وہ مطلب کاسا لیسی کرتا رہے، نہیں، بلکہ الٹا مطلب جو اسلام کا تصور ہے اس آیت مبارکہ کے تحت وہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ممنون ہونا چاہیے، اس کا مشکور اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ تو سبب بنا، تو میرے دروازے پہ آ گیا اور تو میرے سے خیرات کروانے کا سبب اللہ۔ بلکہ میرا خیال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کرنے آتا تھا آپ انتہائی احترام سے اس کو بٹھایا کرتے تھے۔ بالکل، اہل بیت کرام کی تو کیا بات ہے، مولا حسین جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے جو رد بھی آتا ہے کہ ایک سائل نے آپ کے دروازے پہ آ کر دستک دی، جو مانگا آپ نے عطا بھی فرما دیا اور رونا شروع کر دیا، وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں مطلب دیکھ کے شاید خوش نہیں ہوئے، ناراض ہو گئے ہیں جو رو رہے ہیں، تو اس نے سوال کر دیا کہ حضور کیا بات ہو گئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھے گھر بیٹھے تیری حاجت کا علم کیوں نہیں ہوا، تجھے میرے دروازے پر کیوں آنا، اللہ، میں لے کے تیرے گھر کیوں نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر، یہ تصور ہے اسلام کا۔